إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا وقال عز وجل ورتلناه ترتيلا. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج سے ہمارے اس بابرکت تجوید القرآن کورس کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے الحمدللہ، جس میں یقیناً آپ سب کی شمولیت ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. آپ سب خواتین کو اس کورس میں شمولیت اختیار کرنے پر ہم آپ سب کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے مستفید ہونے کی طاقت عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نیک اور بابرکت مقصد میں کامیاب فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے. قرآن مجید کو اس طرح سیکھنے اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. آمین ثم آمین. تو معزز خواتین، آج کی کلاس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ میں سے کچھ بہنیں اور کچھ خواتین، کچھ میری مائیں اور میری بہنیں ہمارے جو گزشتہ کورس جو کہ 1 ہفتے کی مدت کا تھا اس میں شامل تھیں، تو تجوید کے حوالے سے تجوید کی اہمیت، تجوید کی ضرورت ان بہنوں نے سماعت فرمایا. لیکن آج کی کلاس میں، آج کی اس کورس کی جو پہلی ہماری کلاس ہے، اس میں وہی چیزیں انشاءاللہ دوبارہ سے ریپیٹ ہوں گی. وہ اس لیے کہ جو بہنیں اور جو ہماری مائیں اس کورس میں نیو ہیں، جو کہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ اس کورس میں شامل ہیں، وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں کہ قرآن مجید کو ہم تجوید کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کا سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت. قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات ہم پڑھیں گے. جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے. بہنوں سے گزارش ہے جو یہ لائنز لگا رہی ہیں اسکرین پہ، وہ اپنا جو اینوٹیٹ ہے اس کو آف کر دیجئے. جزاک اللہ خیر. جی معزز خواتین، ہم پڑھ رہے تھے کہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت کیا ہے.
قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی اور ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ اسی حوالے سے قرآن مجید میں اللہ عز و جل انہوں نے قرآن کریم کی جو ہے آیت نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا۔ کس سے ترتیل کے ساتھ؟ اس قرآن کریم کو ہم نے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب ترتیل کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ العزیز آگے جا کے پڑھیں گے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ اس کتاب کو، اس قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے جس طرح سے میں نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو اس کا مفہوم انشاءاللہ العزیز ہم سمجھیں گے کہ ترتیل کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے، سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اکثر جو قرآن کریم کے مصحف ہوتے ہیں ان کا جو فرنٹ جو کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ پرنٹ ہوا ہوتا ہے، یہ والی آیت کریمہ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان کے ساتھ کیا کرو، ترتیل کے ساتھ۔ اب اسی طرح ترتیل کی تفسیر، آپ کو سپورٹ جو لائٹ ہے وہ نظر آ رہی ہوگی اسکرین پہ کہ ترتیل کی تفسیر کیا ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اسی طرح وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترتیل کی تفسیر یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اب حروف کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مخارج، مخارج الحروف، کہ حروف کو اس کی جو صحیح ادائیگی ہے اس کے مطابق پڑھنا۔ اس کی ادائیگی کیا ہے؟ وہ ہوتے ہیں حروف کی آوازیں، جیسے کہ قرآن کریم میں الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں ان کی جو آوازیں ہیں، ان کے جو ساؤنڈز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ قرآن کریم میں حروف تہجی کی تعداد جن کو ہم الفابیٹس بھی کہتے ہیں، حروف تہجی الف سے لے کے یا تک یہ 29 حروف ہیں، 29 حروف ہیں قرآن کریم میں۔ اس میں 15 حروف ایسے ہیں، 15 ورڈ یہ لیٹرز ایسے ہیں کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، مکس اپ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کریم کے جو معنی اور مفہوم ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس میں چینج آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اسی طرح سیکھنا ہوتا ہے۔ اور ان حروف کو ہم مخارج کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز ان کی آوازوں میں فرق لے کے آئیں گے۔ مخارج کیا ہوتے ہیں؟ مخارج مخرج کی جمع ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز آگے ہم اس کا مکمل بیان پڑھیں گے کہ مخارج کیا ہیں اور کتنے ہوتے ہیں، اور ان کی آگے جو ڈیٹیلز ہیں، ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں، تعریفات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے۔ وقف کہتے ہیں کسی جگہ پہ ٹھہرنا یا رکنا، سٹاپ کرنا۔ قرآن کریم میں جس جگہ بھی ہم رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں دوران تلاوت، اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم قرآن کریم کی کسی بھی آیت کے اینڈ پہ رکتے ہیں تو وہاں پہ ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین۔ اب العالمین یہاں پہ ہم نے وقف کیا ہے، یہاں پہ ہم رک رہے ہیں۔ اب وہاں پہ آپ نے وقف کیسے کرنا ہے، اس کی معرفت،
اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ اس کی تفسیر ہے ترتیل کی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے کہ تجوید کے جو حروف ہیں ان کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، ان کو مخارج کے ساتھ ادا کرنا، اور دوسری بات کہ وقفوں کی معرفت، وقفوں کی پہچان، کہ آپ نے قرآن کریم میں کسی جگہ پہ ٹھہرنا ہے تو آپ کس طرح سے ٹھہریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران نعوذ باللہ بعض اوقات ہم ایسی جگہوں پہ ٹھہرتے ہیں کہ جہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ قرآن کریم میں کچھ سائنز ہوتے ہیں جن کو جی قرآن کریم میں جن مقامات پر ٹھہرا جاتا ہے، یا جو چھوٹے چھوٹے سائنز ہوتے ہیں، ان کو مقامات علامات وقف بھی کہا جاتا ہے اور رموز اوقاف بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو نام ہوتے ہیں، رموز اوقاف اور علامات وقف۔ وقفوں کی معرفت اور اسی طرح حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ترتیل کی تفسیر ہے۔ تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسی ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت تجوید کی رعایت نہیں رکھ رہے، کرتے ہوئے تجوید کی جو قواعد ہیں اس کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، یا اسی طرح وقف نہیں کر رہے، تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، زین القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے جب قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو آپ اس کو اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کر کے پڑھا کرو، تاکہ وہ دلوں پہ اترے، دلوں پر اثر کرے۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا، حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کریم کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث۔ اور اسی طرح تیسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا، اقرأ القرآن بلحون العربی و اصواتی ہے، کہ قرآن کریم کو عربی لہن میں پڑھو، عربی لہجے میں پڑھو۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے، نہ کہ اپنی زبانوں میں۔ جیسا کہ ہماری جو لینگویج ہے وہ چینج ہے، ہم عربی نہ تو پڑھنے والے ہیں نہ بولنے والے ہیں، پڑھنے والے تو ہیں، بولنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی سمجھنے والے ہیں، تو اس لیے ہمیں عجمی کہا جاتا ہے۔ جن کی لینگویج عربک ہوتی ہے ان کو عربی، اور جو عربی کے علاوہ دوسری لینگویج ہیں، دوسری زبانیں ہیں، ان کو عجمی کہا جاتا ہے، تو ہمارا شمار عجمیوں میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو عربی زبان میں پڑھنا ہے، عربی لہجے میں پڑھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کریم کو نعوذ باللہ اپنی زبانوں میں، اپنی آوازوں میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ عام روٹین پہ ہم کسی نعت والے کو، مطلب جو نعت خواں ہوتا ہے اس کو ہم سنتے ہیں، تو اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح کسی کی بھی جو سر ہوتے ہیں، ہم اسی سر کو قرآن کریم کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کو عربی لہن میں، عربی لہجے میں پڑھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ عربی جو لہجہ ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، جیسے میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس کو کہتے ہیں عربی لحن یعنی عربی لہجہ، اور اسی کے عکس مطلب جو دوسری طرف لہجہ آتا ہے وہ ہے عجمی لہجہ، کہ ہم اپنی زبانوں میں کس طرح سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. نعوذ باللہ قرآن کریم کا اس سے بگاڑ ہوتا ہے، جس سے بجائے ثواب کے ہمیں گناہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. جیسا کہ جو لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں اپنی زبانوں میں، تو اس طرح سے میں کچھ آیات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اس طرح کی آوازیں بھی آپ نے سنی ہوں گی. علماء کرام بہت سارے جو ہیں نا وہ اسی طرح قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جبکہ اس طرح قرآن کریم کو پڑھنے سے لہن جلی کی جو ہیں وہ غلطیاں ہوتی ہیں. لہن جلی کہتے ہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی غلطی، جس سے الفاظ کا جو ہے وہ بدل جانا ہوتا ہے اور اس سے انسان کو گناہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، گناہ کا انسان جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی غلطیوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے. یہ ہماری بہن جو ہے نگینہ دوست کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے، وہ اپنا اینوٹیٹ آف کر لیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین، ہم پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث مبارکہ کہ قرآن کریم کو اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کر کے پڑھو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے وہ ہے اقرأ القرآن بلحون العربی و اصواتی ہے، کہ قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو، عربی لہن میں پڑھو. محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں ہوتا. اب یہ چیزیں ہمیں بہت بڑی نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ علماء کرام نے جو اس کی تصریح فرمائی ہے، محققین نے، کہ بغیر تجوید قرآن پاک جو پڑھنے والا وہ مستحق ثواب نہیں ہوتا، کہ مثلا اس کو ثواب نہیں مل رہا ہوتا بلکہ وہ گنہگار ہوتا ہے. علامہ محقق جزری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ہے والأخذ بالتجوید لازم. یہ عربی کے کچھ اشعار ہیں، تو ان کا جو ترجمہ ہے کہ تجوید کا حاصل کرنا ضروری و لازم ہے. ملاحظہ، جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے کہ جو شخص تجوید کے ساتھ قرآن کریم نہیں پڑھتا تو اس کو کس طرح سے گناہ ملتا ہے، وہ کس طرح سے گناہ کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ایک لفظ بدل جانے سے اس کا معنی کیسے بدلتا ہے. میں یہاں سے آپ کو قرآن کریم کی ایک بہت ہی آسان اگزامپل دے دیتا ہوں، جو مثال ہے. آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے الفاظ کی جو ادائیگی ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، مخارج کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تجوید میں سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ مخارج ہے. یہ آپ لکھ لیں اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ تجوید میں سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ مخارج الحروف ہیں. جس جگہ سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے اس کی آوازیں سیٹ کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ مخارج سیٹ کر لیتے ہیں، مخارج کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیتے ہیں تو تقریباً آدھی سے زیادہ تجوید جو ہے وہ آپ کی بہتر ہو جاتی ہے. باقی چیزیں رہ جاتی ہیں اس کے جو ہے صفات، اور جیسے کہ غنہ، قلقلہ، اخفا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا مدات ہیں، حروف مدہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں الگ سے ہیں.
تو جو مخارج ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے حروف کے ساؤنڈ، حروف کی جو آوازیں ہیں کہ ان کو کس طرح سے آپ نے ادا کرنا ہے، ان کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم آگے پڑھیں گے کل کی کلاس میں، چونکہ آج کی کلاس مکمل ہونے میں 5 منٹ جو ہے وہ باقی ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ انٹروڈکشن آپ کو کروا دوں کہ ہمارے تجوید القرآن کورس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی جائیں گی۔ تو سب سے پہلی بات میری ماں اور بہنوں یہ ہے کہ یہ تجوید القرآن کورس جو آج الحمدللہ ہمارا شروع ہوا ہے، یہ مکمل تجوید القرآن کورس جو کہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، وہی انشاءاللہ العزیز آپ سب کو پڑھایا جائے گا، اور اتنے آسان طریقے سے پڑھایا جائے گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو کلاس میں ہی سبق یاد ہو جایا کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ بعد میں اس کو اس کو نظر ثانی کریں گے، ایک دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو وہ دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اس تمام جو کلاسز ہماری ہوں گی اس کورس کی، ان کی ریکارڈنگز بھی ہم کر رہے ہیں، آج کی کلاس بھی ریکارڈ ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ کلاس کے بعد ہم ہمارا جو اکیڈمی کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پہ اپلوڈ کر دیا کریں گے، تو جس بہن کی یا جس ماں جی کی کلاس رہ جاتی ہے تو وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل سے جو ہم آپ کو لنک پرووائڈ کریں گے اس سے وہ اپنی کلاس ریویژن کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ بہنوں کے گھر، کچھ ماؤں کے گھر جو ہے وہ مہمان آ جاتے ہیں، کوئی بھی ایسی مجبوری بن جاتی ہے جس کی وجہ سے کلاس رہ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو وہ بعد میں اپنا وہ سبق، چھوٹا ہوا سبق ریوائز کر سکیں انشاءاللہ العزیز۔ تو اس سے آگے جو ہے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ کہ محققین علماء نے جو تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پاک پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں ہوتا، وہ کیسے نہیں ہوتا، اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب اس کورس میں جو کتابیں آپ کو پڑھائی جائیں گی اس حوالے سے ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ سب سے پہلے جو ہم کتاب پڑھیں گے وہ ہے تحفۃ القاری کے نام سے، ٹھیک ہے، یہ تحفۃ القاری کے نام سے کتاب ہے، یہ بہت ہی آسان تر ہے الحمدللہ، اس میں ہم بیسک سے لے کے ایڈوانس تک چیزیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی مخارج ہیں ان کی پریکٹس اسی کتاب میں ہوگی۔ تحفۃ القاری میں ہم مخارج کی پریکٹس کریں گے، کہ جن حروف کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں ان کی یہاں پہ پریکٹس ہوگی انشاءاللہ اس کتاب میں۔ اس کا پہلا حصہ مخارج الحروف کے حوالے سے ہے، اور دوسرا حصہ غنہ، قلقلہ، اخفاء، اور اسی طرح جو لفظ موٹے پڑے جاتے ہیں، باریک پڑے جاتے ہیں قرآن کریم میں، اس حوالے سے ہے۔ تو اسی طرح اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ قرآن کریم جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیسے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں جب ہم تجوید کو جو ہے ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ جیسا کہ سورہ اخلاص میں یہی اگزامپل سب کو دیا کرتا ہوں کیونکہ سب کو عموماً جو ہے وہ یہ یاد ہوتی ہے، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد، اب قاف جو شروع والا ہے نا وہ موٹا قاف ہے، قل، قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب اسی کو اگر ہم باریک کر کے پڑھ دیں، کل، اب کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے اور کل کا مطلب ہے کھائیں، مطلب کھاؤ، کل کھاؤ۔ تو اگر ہم اسی کو تھوڑا سا باریک کر دیں، کل ہو اللہ پڑھیں تو نعوذ باللہ اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا کہ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے قرآن کریم جب ہم تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، اور بجائے ثواب ہمیں گناہ مل رہا ہوتا ہے جس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کی کلاس بھی آپ کے لیے، بلکہ ساری کلاسز ہی آگے والی بہت اہم ہوں گی۔ تو جو انٹروڈکشن ہے وہ آج کی کلاس میں کچھ ہم نے کر لیا ہے اس کورس کے حوالے سے، اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ہم کریں گے۔ تو یہ تحفۃ القاری پڑھائی جائے گی انشاءاللہ العزیز آپ کو، جو پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد القول السدید، یہ بہت جامع کتاب ہے تجوید کے حوالے سے، القول السدید فی علم